حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، بہت غور سے سنو ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، انہوں نے بہت اچھا واعظ کیا، بہت اچھی اسپیچ دی۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ بولے نہیں، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات ناپسند لگی، پسند نہیں آئی۔ کہا کہ میرا ایک بندہ ایسا ہے جس کا نام خضر ہے، وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، جا اس سے مل، پتہ چلے گا کہ علم کسے کہتے ہیں۔ پریشان ہو گئے، اچھا مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے۔ کہا کہ میرے رب وہ کہاں ملے گا؟ کہا کہ مجمع البحرین پر ملے گا۔ مجمع البحرین کا مطلب ہوتا ہے دو دریاؤں کا سنگم۔ جیسے گنگا اور جمنا کہاں ملتے ہیں؟ الہ آباد میں، دونوں مل گئے تو اسے سنگم کہتے ہیں۔ جی، دو دریاؤں کے ملتقا کو، دو دریاؤں کے ملنے کے اسپاٹ کو، جس جگہ پر ملتے ہیں اسے سنگم کہتے ہیں۔ تو مجمع البحرین پر جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ یہ دو دریا کون سے ہیں؟ خلیج عقبہ ہے اور خلیج سوئس ہے۔ یہ دونوں جہاں مل کر کے بحر احمر میں، ریڈ سی میں گر جاتے ہیں، یہ اسی کے ملتقا کے اوپر ہے، اسی کا مجمع کے اوپر ہے، اسی کے سنگم پہ۔ جہاں خلیج عقبہ، اب جغرافی جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ نقشہ اٹھائیں دیکھیں گے کہ جہاں پر خلیج عقبہ اور خلیج سوئس، یہ دونوں بیئی کھاڑیاں، یہ جہاں ملتی ہیں اور مل کر کے یہ ریڈ سی میں گرتی ہیں، تو یہ جہاں دونوں خلیجیں ملتی ہیں یہ مجمع البحرین ہے، یہیں پر وہ ملے، یہیں پر مل رہا ہے۔ اور رخت سفر باندھ لیا۔ اس میں ایک نقطہ یہ ملا، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے، گھر بیٹھے علم نہیں ملتا۔ جی جی جی، دور دراز کا سفر کرنا چاہیے۔ نبی ہیں مگر علم کا شوق دیکھو۔ اپنے خادم یوشع ابن نون کو لیا اور چل پڑے۔ اللہ نے بتایا کہ ملنے کی ایک علامت ہے کہ ایک مچھلی لے لو، اور انہوں نے مچھلی تل لی اور زنبیل میں رکھ لی۔ یہ مچھلی جہاں نکل کر کے سمندر میں چلی جائے گی وہیں ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ رکے اور وہاں پر ٹفن رکھ دیا، وہ زنبیل رکھ دی، اس کے بعد آگے نکل گئے۔ کہا کہ ادھر کھانا نکالو۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس میں تو مچھلی ہے ہی نہیں۔ کہا کہ پیچھے پلٹو۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، الٹے پاؤں اسی راستے پر پیچھے کی طرف آئے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سرب بنا رکھا۔ سرب کا مطلب ہوتا ہے مچھلی اگر ایسے پانی سے جاتی ہے تو ایک راستہ بنتا ہے، مچھلی چلی گئی مگر راستہ بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستہ بنا رکھا ہے، وہ پہنچا رہے یہیں سے مچھلی گئی ہے۔ فلما بلغ مجمع بینہما، جب مجمع البحرین پہ پہنچے، نسیا حوتہما، آگے نکل گئے تھے اور مچھلی بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ مچھلی جس طرف سے گئی ہے وہاں راستہ بنا ہوا ہے، سے سرنگ بنی ہوئی ہے پانی میں۔ اچھا یہیں ملیں گے۔ ملے حضرت وہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ کہا کہ موسیٰ۔ کہا کہ کون موسیٰ؟ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا نبی ہے، اور سچ مچ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے وہ۔ بار بار انہی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں اور تم ان کی اتباع کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ موسیٰ کا حوالہ کیوں ہے؟ کسی اور نبی کا حوالہ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا نبی ہے۔ اسے علم کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی دیا گیا تھا۔ استاد ہوتا ہے نا، جیسے اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، سونٹا بھی ہوتا ہے۔ جو شریر قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح بجاتا ہے۔ اقبال نے صحیح کہا ہے، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ تو حضرت کلیم کو، کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لاٹھی دی تھی، عصا، عجیب و غریب عصا ہے۔ دریا پر مار دے تو دریا نے راستہ دے دیا، زمین پر ڈال دیا مقابلے میں تو اژدہا بن گیا، پتھر پر مار دیا تو 12 چشمے نکل پڑے۔ اللہ، کیا لاٹھی ہے، کیا عصا ہے۔ یہ اسی پیغمبر کے پاس ہے۔ کہا کہ کون؟ کہا کہ موسیٰ۔
کون موسیٰ؟ اس کا مطلب یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اتنے بڑے عالم کا نام بھی نہیں جانتا ہو. کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کا. اچھا 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 تم ہی ہو بنی اسرائیل کا موسیٰ ہو. اچھا جی کہیے کیسے آنا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدن عطا کیا ہے، ایک ہوتا ہے علم مکتسب، حاصل کیا ہوا علم. علم مکتسب میں واسطہ ہوتا ہے. جیسے میں طالب علم ہوں اور یہ استاذ ہیں، اب میں نے علم کو ان سے سیکھا ہے تو یہ واسطہ ہیں، برابر ہے. یہ علم مکتسب ہے. اور علم لدن بیچ میں واسطہ ہی نہ ہو، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا معلم ہو. ہاں بیچ میں واسطہ نہ ہو. تو علم لدنی اور علم مکتسب کے درمیان فرق سمجھ میں آیا؟ علم مکتسب وہ جو حاصل کیا جائے، بیچ میں واسطہ ہو. اور علم لدنی وہ ہے جس میں واسطہ نہ ہو، ڈائریکٹ اللہ ہی معلم ہو. دیکھیے ڈائریکٹ اللہ معلم ہے ان کا. کن کا؟ حضرت خضر کا. اور کیسا علم ہے معلوم ہے؟ یہ پردہ لگا ہوا ہے، ہماری نگاہ اس پردے کے اوپر ہے، لیکن حضرت خضر کو وہ علم دیا گیا تھا کہ پردے کے پیچھے کیا چیز ہے. یہ بہت بڑا علم ہے. یہ حضرت موسیٰ کی نگاہ صرف پردے کے اوپر ہے، دروازے کے اوپر ہے. دروازے کے پیچھے کیا ہے وہ حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں. حضرت خضر کو وہ علم ہے، بہت گہرا علم، یہ عجیب و غریب علم ہے. یہ کہا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کرو گے، صبر نہیں کر پاؤ گے. یعنی اب داخلہ لینا نہیں چاہ رہے یہ اپنے اسکول میں. یہ داخلہ لینے گئے، وہ داخلہ لینے پر تیار نہیں ہے جب تک کہ ان کی ایک شرط منظور نہیں کر لی انہوں نے. کیا؟ وَلَا آسِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. بولے ہر بات پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا؟ بولے ہاں کروں گا. کہا کہ جو بھی میں کروں گا بولنا نہیں. ٹھیک ہے نہیں بولوں گا. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے. فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، میں خود بیان کر دوں گا نا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے. آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں چلے. اب دریا کے اس پار جانا تھا. اب کشتی والا وہاں کشتی لیے کھڑا تھا. دیکھا کہ دو سیدھے سادھے مولوی جیسے دکھ رہے ہیں، غریب لوگ ہیں. آئیے آئیے، بیٹھ گئے. اب جیسے کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو اس کے تختے اکھاڑنے لگے. کون؟ حضرت خضر. اب دیکھا کہ یہ تختے اکھاڑ رہے ہیں. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، ارے آپ تختے اکھاڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں؟ آپ کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے؟ بہت غلط کام کیا آپ نے. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، یہ بہت خراب چیز ہے آپ نے جو کی ہے. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں بولا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ ایک استاد کی ڈانٹ ہے ایک شاگرد کو. اچھا اس میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے. قال اخرقت، نبی کا بولا ہے کیا تم تختے اکھاڑ رہے ہو تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں کو غرق کر دو، ہم نہیں کہا. اس کا مطلب نبی جو ہوتا ہے اپنے سے زیادہ فکر اپنی امت کی کرتا ہے جی. اور سب سے بہترین انسان ہوا جو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرے. یہ تعلیم دی گئی. جی جی جی، یہ کیا کتاب ہے، سبحان اللہ. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، بھول گیا تھا میں، چلیے معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے. جب کشتی ساحل سے لگی اس کے بعد آگے بڑھے تو ایک گاؤں تھا، گاؤں کے باہر ایک لڑکا کھیل رہا تھا. اس کی منڈی پکڑی، توڑ دی، مر گیا وہ. فانطلقا حتى اذا لقي غلاما، ایک بچے سے ملاقات کی، فقتله، اس کی منڈی مروڑ دی، قتل کر دیا. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. پہلے امرا کہا. امرا کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز کرنا جو ریپیئر ہو سکے. کشتی کے تختے اکھاڑ رہے ہیں نا تو ریپیئر ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو آدمی مر گیا تو وہاں نکرن استعمال کیا، یعنی جو ریپیئر نہ ہو سکے. مرا ہوا آدمی زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو جہاں ریپیئر ہو سکے وہاں امرا ہے، اور جہاں ریپیئر نہ ہو سکے وہاں لقد جیت شیئا نکرا ہے. پہلے امرا بولے ہو کشتی کے بارے میں، اور یہاں کیا بول رہے ہیں؟ لقد جیت شیئا نکرا. قال الم اقل لک انک، پہلے تک قال الم اقل لک نہیں بولے تھے، قال الم اقل لک، پہلے کہا تھا میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، ابھی دیکھو تم کہہ رہے ہیں نا، یعنی اب یہ دوسری بار ہو گیا، بہت ہو گیا. اب قال الم اقل لک انک، یہ کلام کا انداز دیکھ رہے ہیں آپ کتنا حسین انداز ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطيع معي صبرا. اب یہ خود بول رہے ہیں قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اس کے بعد اگر میں سوال کروں گا تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. فلا تصاحبنی، اور آپ کے پاس میری طرف سے عذر رہے گا. فانطلق، چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، ایک گاؤں میں پہنچے، دونوں بھوکے تھے. پتہ یہ چلا کہ دونوں انسان ہیں یہ. جی جی جی، یہ کہتے ہیں یہ فرشتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ یہ جن تھے. نہیں، یہ دونوں نے کھانا مانگا، اس کا مطلب انسان تھے دونوں، اس لیے ان کو کھانے کی ضرورت تھی. فرشتے ہوتے حضرت خضر تو ان کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی. استطعما تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا. جی، دونوں نے کھانا مانگا. اتنے بخیل تھے گاؤں والے. فابوا ان یضیفوہما، دو آدمیوں کو کھانا نہیں پرووائڈ کر سکے، دو آدمیوں کو کھانا نہیں دے سکے. رات بھر بیچارے بھوکے پیاسے پڑے رہے. صبح جب گاؤں میں سے جانے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے گاؤں کی، ایک گھر ہے، گھر کی ایک دیوار ہے وہ گرا چاہتی ہے. A wall is going to collapse، گرنے والی ہے. ایک دیوار ہے ریڈی ٹو فال ڈاؤن، بالکل گرنے والی ہے وہ. بس یہ وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی جو خدا داد طاقت تھی، اللہ نے جو عطا کی تھی، انہیں سیدھا کر دیا اس دیوار کو. اب یہ تو جلے بھنے تو تھے ہی، غصے میں تو تھے ہی. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اتنے بخیل لوگ کہ دو آدمیوں کا کھانا نہیں دے سکے اور آپ نے فری میں ایک گھر کی دیوار سیدھی کرتی. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پیسے لے لیتے تھے، پیسے لے لیتے تھے. قال هذا فراق بینی و بینک، چلیے آپ اب میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ بار بار بولتا ہوں کہ ٹوکنا نہیں، سوال نہیں کرنا، بار بار ٹوک دیتے ہو. قال هذا فراق بینی و بینک، اب ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن جاتے جاتے ان تینوں کا سبب، ان تینوں چیزوں کی وجہ وہ جانتے جاؤ. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ جو کشتی ہے یہ مسکین لوگوں کی ہے، اس میں بیچارے مچھلیاں پکڑتے ہیں، بیچتے ہیں، کھاتے ہیں. دیکھو کشتی ہے مگر مسکین کہا گیا. اس کا مطلب فقیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین کا مطلب یہ ہے کہ کمانے کے ذرائع تو ہوں مگر پورا نہ پڑتا ہو. تو جس طرح فقیر ہماری زکوٰۃ کا مستحق ہے، ایسے مسکین بھی ہماری زکوٰۃ کا مستحق ہے. دیکھو کشتی ہے مگر انہیں مسکین کہا گیا. اچھا، دوسری چیز، آلات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. مثلا آپ نے مشینیں لگا رکھی ہیں اور ایک ایک مشین 10-20 لاکھ کی ہے جس سے آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں، تو ان مشینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس پروڈکٹ کے اوپر جو نفع ہے، اس نفع کے اوپر اگر سال گزر جائے تو 2.5% کے حساب سے نکالنا. جی، کہتے ہیں کہ میں نے اس کشتی کو خراب یہ کیا کہ آگے ایک بادشاہ رہتا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے، اچھی کشتی دیکھتا ہے نا، اسے زبردستی لے لیتا ہے. وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، ہر کشتی کو جو اچھی دکھتی ہے غصب کر لیتا ہے وہ. ایک مفسر اس پہ لکھتا ہے قد تبتلا بزر اصغر لیدفع به زر اکبر، کبھی کبھی تمہیں چھوٹی تکلیف کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ بڑی تکلیف کو تم سے دور کر دے. لہذا کوئی چھوٹی تکلیف آئے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اس کی وجہ سے ٹال دی گئی ہے. جی، یہ دیکھو چھوٹی مصیبت ہے، تختے اکھاڑ دینا، نہیں تو پوری کشتی چلی جاتی نا، بڑی مصیبت تھی آگے. اس کی وجہ بتائی انہوں نے. اچھا، وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہ جس بچے کی گردن مروڑ دی میں نے، جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اس کے ماں باپ مومن ہیں، اور
یہ بچہ آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے، دیکھیے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن ہیں اور یہ آگے چل کر کے یہ کافر ہونے والا ہے، یہ کافر ہے، یہ تو کہیں محبت میں آ کر کے اپنے بیٹے کے محبت طبعی میں پھنس کر کے کہیں یہ اللہ کی اطاعت سے نکل نہ جائیں اور سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائیں ماں باپ، اور کفر نہ کریں۔ اس میں ایک نکتہ ہے کہ ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ اس کے مقابلے میں بچے کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ جی، بچے سے آدمی فطری طور پر محبت کرتا ہے، لیکن ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ بچے کو ایمان کے اوپر قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانا دینا ہے۔ جی، اور اس کے بعد وجہ بتا رہے ہیں، میں نے منڈی مروڑ دی اس کی، اب فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے بدلے انہیں ایک بہترین بچہ دینے والے، یہ کافر بچہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے آزمائش بن سکتا تھا، لیکن اس کے بدلے ہم ایک بہترین بچہ دینے والے ہیں ان کو۔ کیسا ہوگا وہ؟ خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، جو اللہ کا بھی فرما بردار ہوگا اور اپنے ماں باپ کے اوپر بہت زیادہ رحیم ہوگا۔ رحما یہ رحمت کے اندر مبالغہ ہے، ایک ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ایک ہے ماں باپ کے ساتھ محبت سے آگے بڑھ کر کے رحمت کے درجے میں پہنچ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہذا سیکھو قرآن حکیم سے، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اور جیسے جیسے وہ بوڑھے ہوتے جائیں آپ کی محبت کے اندر، آپ کے حسن سلوک کے اندر اضافہ ہوتا جانا چاہیے۔ نہیں تو یہ دنیا تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، نہیں ماں باپ کی خدمت کرو گے، تمہارے بچے بھی ہیں، خوب لات دیتے تم کو، خوب بری طرح لات دیتے تم، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامٍ، اور یہ گھر کی جو دیوار تھی جس کو میں نے سیدھا کر دیا، جانتے ہو اس دیوار کے نیچے یہ گھر 2 یتیم بچوں کا ہے، اور اس گھر کی اس دیوار کے نیچے اس کے باپ نے خزانہ گاڑ رکھا ہے، اور اس کا باپ نے ان دونوں کا باپ نے ایک تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، مدینہ میں شہر، سٹی، اس شہر کے اندر یہ جو گھر تھا جس کی دیوار گرا چاہتی تھی، یہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ گڑا ہوا ہے، اس کا باپ گاڑ کر کے گیا اس کو، اور کیسا تھا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کا باپ نیک تھا۔ پتہ یہ چلا کہ آج آدمی کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس بناتا ہے، حرام کمائی ہو حلال کمائی ہو، اتنا کر کے چلا جاؤں کہ 7 پشت بیٹھ کر کے کھائے، یہ کہتے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے نیکی کر کے جاؤ۔ بہت سارے بادشاہوں کے بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جی، تو دولت اصل نہیں ہے، آدمی صالح ہو تو اس کی صالحیت کا، اس کی نیکیوں کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو ملتا ہے دنیا میں، جی دنیا میں ملتا ہے۔ تو نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں، نیکی کرو گے تو نسلوں میں نیکیاں منتقل ہوتی ہیں، نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں۔ باپ نیک تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کی نیکی کا فائدہ بیٹوں کو مل رہا ہے، تو تم نیک بنو، نہ کہ پیسہ جمع کرنے کے چکر میں رہو۔ نالائق اولاد نکل گئی تو جتنا بنا کر کے پراپرٹی جا رہے 2 دن کے اندر پھونک کر کے رکھ دیں گے۔ تو اصلی چیز کیا ہے؟ نیک بنو۔ اس سے کیا آپ نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے ملنے کے لیے، کیا ہوا؟ بولے یہ اتنا بڑا اسکول تھا جس میں اتنے بڑے نبی کا داخلہ نہیں ہوا۔ جی 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 جی، اللہ نے فرمایا نہیں تھا تم سے بڑا عالم ہے۔